لوگ کہہ رہے ہیں یہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ سرنڈر ڈاکیومنٹ ہے مسلمانوں کا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ان کا سرنڈر ڈاکیومنٹ اس سے چھوٹا ہے، تو یہ تو ناکامی کا اعلان ہے، یہ کوئی کامیابی کا اعلان نہیں ہے۔ اس نے کہا everyone else has accepted it، اب تمہارے پاس موقع ہے کہ تم بھی اس کو ایکسیپٹ کر لو۔ تماچا ہے سارے مسلم ممالک کے اوپر، کس کی طرف سے؟ they've had enough، یہ جملہ ہے جو کہ ان کی پریس کانفرنس کا، کہ بھائی بس ہو گئی ان کی۔ there is no such thing as free lunch۔ اس پوری صورتحال کے اندر چائنا کہاں کھڑا ہے؟ السلام علیکم۔ ٹرمپ نے اپنے 20 پوائنٹ ایجنڈا دے دیا اور اس کو نام دیا معاہدے کا۔ معاہدہ ویسے دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، لیکن یہ ایک طرف سے معاہدہ کر لیا گیا اور اس کے 20 نکات سب کے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں ذرا اس پہ بات کر لوں کہ جو جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی، ٹرمپ اور نیتن یاہو جو ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے پریس کانفرنس کر رہے تھے، ٹرمپ نے 29 منٹ اپنی گفتگو کے اندر 19 بار اس تنظیم کا نام لیا ہے جس کا اگر نام لیں تو سوشل میڈیا کے اوپر آپ کا کنٹینٹ فلیگ ہو جاتا ہے۔ 11 منٹ نیتن یاہو نے تقریر کی ہے اور 11 بار ہی اسی تنظیم کا نام لیا ہے۔ لیکن یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت پریشان ہے ان سرویز سے جو خود امریکہ کے اندر ہو رہے ہیں، جس میں جین زی جو کہ 18 سے 24 سال کی ایج کا گروپ ہے، اس کے اندر 6 لوگ 10 میں سے اس تنظیم کے حامی ہو رہے ہیں۔ ان کے اپنے سرویز جو کہ نیو یارک ٹائمز کے اندر 29 ستمبر کو آئے، وہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر اسرائیل کی سپورٹ کم ہو کے فلسطین کی سپورٹ زیادہ ہو رہی ہے۔ اور اس کی پوری تفصیل کے اندر یہ بات ہے کہ جب یہ سوال کیا گیا کہ ڈو یو تھنک کہ اسرائیل انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی کل کر رہا ہے سویلینز کو، تو جب 7 اکتوبر 2023 جب سے یہ جینوسائیڈ مزید جس کے اندر اگریشن تیز ہو گیا، اس وقت جب یہ بات کی گئی، یہ سروے کیا گیا، تو جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اسرائیل واقعی انٹینشنلی سویلینز کو مار رہا ہے، ان کی تعداد صرف 22% تھی، لیکن 29 ستمبر 2025 کو ان کی تعداد ہو گئی ہے 40%۔ اور جو لوگ پہلے کہتے تھے کہ نہیں یہ ان انٹینشنلی ہو جاتا ہے، ان کی تعداد پہلے 21% تھی اور اب یہ گر کر صرف 16% آ گئی۔ یہ ایک اور سروے ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہے جو کہ ٹائمز آف اسرائیل کا ہے، ان کے اپنے نیوز پیپر ہیں، وہ اس خبر کو کیسے رپورٹ کر رہے ہیں کہ 2 سال کے بعد امریکہ کے اندر جو عوام ہے وہ فلسطینیوں کے حق کے اندر کھڑی ہے، اسرائیل کے حق کے اندر نہیں کھڑی۔ تو پریشانی تو بنتی ہے، اور اس پورے سینیریو کے اندر آپ جتنی بھی بات کر لیں، لیکن اینڈ کے اندر یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ نیریٹو یکسر تبدیل ہو گیا ہے۔ دنیا یہ جان گئی ہے کہ بچوں کو مارنے والے کون ہیں، ہسپتالوں کے اوپر حملہ کرنے والے کون ہیں۔ یہ کوئی بڑی بھڑاس نکالنے والی بات نہیں ہے، بلکہ UN کے اندر جب وہ بچوں کو مارنے والا، خواتین کو مارنے والا، سویلینز کو مارنے والا جب وہ تقریر کرنے آتا ہے تو دنیا کی بیشتر قومیں اس کا بائیکاٹ کر دیتی ہیں۔ یہ منہ کے اوپر تماچا ہوتا ہے، تو پریشانی تو بنتی ہے۔ لیکن اتنی ناکامیوں کا اعلان یہ چیز بار بار چیخ کے کر رہی ہے کہ اتنی ہم نے ایفرٹ کر لی، اتنی سب کچھ بمباری کر لی، ہم اپنے ہاسٹیجز نہیں نکال سکے، ہم ان کے سارے چیز کو ڈسمنٹل نہیں کر سکے، اور اب ہمیں معاہدے کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ بھائی ہم معاہدہ کرتے ہیں، اب آپ اس کو سب کو چیز کر لیں۔ اور صرف اکیلے نہیں، بلکہ آپ نے کوشش کی کہ ساری مسلم کنٹریز، ساری عرب کنٹریز، ان کو کانفیڈنس کے اندر لے کے یہ بات کی جائے۔ اس کا مطلب آپ کو پریشانی تھی، 2 سال کے اندر آپ یہ اچیو نہیں کر سکے تھے، تو یہ تو ناکامی کا اعلان ہے، یہ کوئی کامیابی کا اعلان نہیں ہے۔ اسرائیل کی آرمی ایگزاسٹ ہو چکی ہے، پریشان ہو گئی ہے کہ کس طرح اس سے باہر نکلا جائے۔ آپ کے اوپر انٹرنل پریشر ہے جو کہ اس پریس کانفرنس کے اندر بار بار ٹرمپ نے بھی بولا۔ I notice that they have large crowds gathering in Israel all the time. They say 2 things: please get the hostages back and please end the war. پھر ایکسٹرنل پریشر ہے، دنیا کی کئی ممالک ہیں جو کہ فلسطین کو اب ریاست کے طور پر تسلیم کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل بہت سارے الیکشنز ہیں جن کے اوپر یہ نیریٹو حاوی ہو رہا ہے کہ اگر آپ فلسطینیوں کے حق میں ہیں تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے، اور اگر آپ نہیں ہیں تو ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ نیریٹو کی تبدیلی ہے۔ اب آئیں ذرا اس پریس کانفرنس کی طرف جو کہ بڑی جسے کہتے ہیں بہت کامیابی کے طور پہ پورٹرے کی جا رہی ہے کہ بڑا جو ہے ہم نے 70-72 گھنٹے دے دی کے اندر یہ سب کچھ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسئلہ کتنا حل ہوتا ہے تو دیکھنا پڑے گا، اور دوسرا فریق جو کہتا ہے کہ ابھی تک ہمیں معاہدے کی چیزیں ملی نہیں ہیں، وہ کیا رسپونڈ کرتا ہے، وقت ثابت کر دے گا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ لیکن اس سے قطع نظر آپ نے اس پریس کانفرنس کے اندر شروع کے اندر بڑے بڑے نام سنے کہ انہوں نے یہ والے لیڈر بڑے اچھے، وہ والے لیڈر بڑے اچھے، مسلم ممالک کے نام لیے، سعودی عرب کا نام لیا، قطر کا نام لیا، ترکی کا نام لیا، انڈونیشیا کا نام لیا، سب کا نام لیا، اور پھر ہمارا اور آپ کا پیارا ملک اس پاکستان کا نام بھی لیا کہ بہت زبردست کام کیا
اور اس کے اوپر ایک ایڈیشنل بات کی کہ ہمارے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل نے 100% اس کو بیک کیا ہے. The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. They back this 100%. اور پھر ٹویٹ کر دیا ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہ ہم بالکل زبردست اس کو بیک کرتے ہیں. اس کی سگنیفیکنس ہے کیونکہ باقی ممالک اگر کر دیں تو باقی ممالک نیوکلیئر پاور نہیں ہیں, باقی ممالک کے پاس اتنی ایجائل فوج نہیں ہے مسلم ممالک کی, لیکن پاکستان کا اس کے اوپر بیک کرنا یہ بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے. خیر آگے پریس کانفرنس کے اوپر پڑھتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کی گئی اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا ایک اور ذمہ داری لگا دی پاکستان, عرب اور مسلم ممالک کے اوپر, جیسے گھر کا سربراہ بتاتا ہے کہ دیکھو اب تم نے جو ہے نا یہ کام کرنا ہے. وہ کام کیا لگایا کہ دیکھو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس تنظیم سے بات کرو, میں بات نہیں کرتا. Arab countries are going to, and Muslim countries are going to be dealing with Hamas, and I believe they've already been there. یعنی معاہدہ میرا, نکات میرے, امپلیمنٹ میں نہیں کراؤں گا, امپلیمنٹ بلکہ تم کراؤ گے. اس کے بعد تڑی لگائی کہ دیکھو سب ہماری بیک کے اوپر ہے. اینڈ اف آئی کوٹ, اس نے کہا ایوری ون ایلس ہیز ایکسیپٹیڈ اٹ, اور اس تنظیم کا پھر نام لے کے کہا کہ اب تمہارے پاس موقع ہے کہ تم بھی اس کو ایکسیپٹ کر لو. Hamas rejects the deal, which is always possible. They're the only one left. Everyone else has accepted it. تماچا ہے سارے مسلم ممالک کے اوپر. کس کی طرف سے؟ کسی کی طرف سے نہیں, اس ساؤتھ افریقہ کی طرف سے جو اسرائیل کے خلاف کورٹ آف جسٹس کے اندر گیا, ان ممالک کی طرف سے جو اس کے خلاف قراردادیں لاتے ہیں, ان ممالک کی طرف سے جو فلوٹیلا کے اندر حصہ لیتے ہیں اور فلوٹیلا کو سپورٹ کرتے ہیں. تماچا ہے مسلم ممالک کے اوپر کہ دیکھو میں نے تم سب سے اگری کرا لیا, ترکی سے, سعودی عرب سے, پاکستان سے, جارڈن سے, قطر سے, سب سے ایکسیپٹ کرا لیا. اور دوسری طرف کون کھڑے؟ دوسری طرف کھڑے وہ تنظیم جس کے بارے میں اندر کہہ رہے ہیں کہ سب نے ایکسیپٹ کر لیا لیکن آپ نے نہیں کیا. خیر ایک اور ملک کا نام بھی آگے چلتے ہیں, اس کے اوپر بھی ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اور بورڈ آف پیس بنا دیے, کیا زبردست نام ہے. اور بورڈ آف پیس بنائے, اس کے اندر سب سے پہلا نام کیا بتایا کہ ایک نام میں بتا رہا ہوں اور باقی نام آگے آئیں گے. وہ نام لیا کہ ٹونی بلیئر, بہت ہی معزز شخصیت ہیں, بہت ہی قابل احترام آدمی ہیں, ان کو میں نے لگا دیا. ٹونی بلیئر کون ہے؟ ٹونی بلیئر برٹن کے پرائم منسٹر رہے اور اس دور کے اندر ہے جب وار آن ٹیرر کے اوپر اس نے امریکہ کا ساتھ دیا اور وار آن ٹیرر کے اندر کھل کے حمایت کی اپنی ساری فیسلٹیز کے ساتھ. پھر کیا کیا اس کے بعد ہوا یہ کہ عراق کے اندر حملہ کرتے ہوئے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا جو جھوٹ بولا امریکہ نے, اس کو سیکنڈ کیا ٹونی بلیئر نے. اور اس ٹونی بلیئر نے سیکنڈ کر کے بولا کہ میرے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے اور ہم حملہ کریں گے. لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا. جب وہ جنگ ختم ہوئی تو انٹرنلی اب برٹن کے اندر وہاں پہ اس کے اوپر ایجیٹیشن ہوئی کہ ذرا ثابت تو کریں وہ کہاں گئے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, ساری چیز کہاں گئی. ان کے اوپر پوری بات چلی, پورا ٹرائل پبلک کے اندر جو ہے وہ چلا, اور آخر میں کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اتنے لاکھ لوگ مر گئے اور سب کچھ ہو گیا, میری انٹینشن غلط نہیں تھی لیکن مجھے اس پر افسوس ہے اینڈ آئی ایم سوری. پھر اس کے بعد کہا کہ Prime Minister Netanyahu is very clear about his opposition to a Palestinian state. Prime Minister Netanyahu is very clear about his opposition to a Palestinian state. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو فرانس مان رہا ہے, جو دیگر ممالک مان رہے ہیں کہ فلسطین اب ریاست جو ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن بھائی ہمارا نیتن یاہو نہیں مانتا تو ہمارا تو وہ چہیتا ہے. پوری دنیا ایک طرف ہے اور دوسری طرف اسرائیل ہے, backed with all the powers, all the آشیرواد of صدر ٹرمپ. اس کے بعد کیا انہوں نے ذکر کیا جو کہ بڑی مزے کی بات ہے, جو اس سارے جسے کہتے ہیں ہل جل کا سبب بن رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ اسرائیل کے اندر بہت سارے کراؤڈ جمع ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے یرغمالی واپس لے دو, اور they've had enough. یہ جملہ ہے جو کہ ان کی پریس کانفرنس کا کہ بھائی بس ہو گئی ان کی کہ یار ہم اتنی بمباری کر دی, اتنا سب کچھ کر دیا, وہ لوگ ہم جو ہے وہ نہیں چھڑا سک رہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انٹرنل پریشر ہے, بہت زیادہ پریشر ہے. نیتن یاہو کو اس پریشر سے ریلیز چاہیے, اس لیے وہ لایا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں یہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ سرنڈر ڈاکیومنٹ ہے مسلمانوں کا. یہ بات ٹھیک ہے کہ مسلم ممالک کے لیے تو یہ سرنڈر ڈاکیومنٹ ہے, لیکن ان کا سرنڈر ڈاکیومنٹ اس سے چھوٹا ہے جو اس وقت دنیا کی سپر پاور, اور سپر پاور کی بیکنگ کے اوپر اسرائیل جو کہ پورے اپنے اہداف اچیو کرنے کی بات کر رہا تھا, وہ
ناکام ہو کے کہتا ہے کہ دیو ہیڈ انف. پھر اس کے بعد ٹرمپ نے ایک اور بات کی نیتن یاہو کو کہ یہ ایک واریر ہے, یہ ایک جنگجو ہے. But he is a warrior, and Israel's lucky to have him. تو جنگجوؤں سے تو مذاکرات ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن جنگجوؤں کی تھپکی دینا جو کہ بچوں کو مار رہا ہو اور سب کو مان رہا ہو, یہ مہذب امریکہ کا صدر کہہ رہا ہے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ وہ جو تنظیم ہے وہ تو الیکٹ کر لیا تھا فلسطین کے لوگوں نے اور ہم نے ان کو چانس دیا تھا. Hamas was elected by the Palestinian people. کہ چلیں آپ نے اس کے بارے میں خود ہی بات چھیڑ دی, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 7 اکتوبر سے تاریخ شروع ہو رہی ہے اور اس دن سے پتہ لگا کہ بھائی یہ بڑے جنگجو قسم کے لوگ ہیں, اور سب کچھ ان کی انفارمیشن اپڈیٹ کے لیے کہ جس تنظیم کی یہ بات کر رہے ہیں وہ الیکٹڈ ان کا پرائم منسٹر تھا. وہاں پہ وہ ڈیموکریٹک پروسیس سے وہاں پہ الیکٹ ہوئے تھے, انہوں نے ڈیموکریسی کو پورا ٹائم دیا. آپ نے اس کو کیوں نہیں چلنے دیا؟ کیونکہ وہ ڈیموکریسی آپ کو پسند نہیں آئی. وہ ڈیموکریسی آپ کو پسند آتی ہے جہاں پر آپ کے اپنے انسٹالڈ لوگ ہوں, چاہے وہ فارم 47 کے ہوں, 45 کے ہوں, بادشاہت ہیں, کچھ بھی ہو, وہ سب کچھ قابل قبول ہے, نو پرابلمس. لیکن جہاں پر ڈیموکریسی الیکٹ کرتی ہے ان جیسے لوگوں کو, یا ایجپٹ کے اندر مرسی جیسے لوگوں کو, وہاں پر آپ کے لیے جمہوریت بھی کچھ نہیں ہوتی. اس کا مطلب جمہوریت کچھ نہیں ہے. اس کے اوپر جو آپ کے لیے جمہوریت ٹھیک وہ جمہوریت ٹھیک, گڈ جمہوریت, اور جو آپ کے لیے جمہوریت ٹھیک نہیں وہ بیڈ جمہوریت. آگے چلتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس نے ڈیل بنا لی تھی, یہ پورا اس نے تو اوشن بیچ دیا تھا, اس نے تو اتنی قیمتی بات کر لی تھی. نیتن یاہو کو بولا کہ اس نے کیسی ڈیل کر لی تھی. And I never forgot that because I said, that doesn't sound like a good deal to me. As a real estate person, I mean, they gave up the ocean. ریئل اسٹیٹ مائنڈ یہ کہتا ہے کہ اس نے بڑی غلط ڈیل کی تھی, بہت پریشس جگہ ہے, وہ پورا ساحلی پٹی ہے, اس کو بہترین بنا سکتا تھا, اس نے کیا ڈیل کر دی تھی. اس کے پر تنقید کی. یعنی کہ کیا ہے, یہ ریئل اسٹیٹ مائنڈ ہے. انسانوں کی کوئی اوقات نہیں ہے, بلڈنگز کی کوئی اوقات نہیں ہے وہاں پہ جو ڈسٹروائے ہو رہی ہیں, بچوں کی کوئی اوقات نہیں ہے, کسی چیز کی کوئی اوقات نہیں ہے. ریئل اسٹیٹ مائنڈ یہ دیکھتا ہے کہ کیا زبردست ساحلی پٹی ہے اور اب ہم وہ بنا دیں گے. آگے چلتے ہیں. تو اس کے بعد کہا کہ they've had a rough life with that تنظیم, میں نام جان کے نہیں لے رہا ہوں, اور ان کے بارے میں کہا کہ فلسطینیوں کی جو ہے نا زندگی اجیرن کی ہوئی تھی اس تنظیم کے وقت. The life that they've had a rough life with Hamas. تو ذرا وہ تصویریں نکالیں غزہ کی جو 7 اکتوبر 2023 سے پہلے کی ہیں. کیسا تھرائیونگ قسم کا شہر ہے, کیسا لائیولی قسم کا شہر ہے, اور 7 اکتوبر سے اب تک اس طرح اس کی تصویریں نکالیں. کیا ہے, کنکریٹ کا ڈھیر بنا ہوا ہے, ملبے کا ڈھیر ہے, بچے بھوکے ہیں, بچے قطاروں کے اندر ہیں, وہاں کی سارا انفراسٹرکچر ٹوٹ گیا ہے. تو کیا وہ اس جہنم میں پہلے تھے یا اب وہ جہنم کے اندر ہیں؟ آپ نے جہنم بنایا ہے. اس تنظیم کے اندر تو وہ خوش تھے. 2 سال گزر گئے ہیں, آپ کوئی یہ بات نہیں کر سکتے کہ وہاں کے لوگ, غزہ کے لوگ یہ بات کر رہے ہوں کہ یار یہ کہاں پھنسا دیا ہے اس تنظیم نے ہمیں. وہ کھڑے ہوئے ہیں اپنی انٹیگریٹی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, اپنی جسے کہتے ہیں سوورنٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے ہیل بنا دی تھی. جھوٹ بول رہے ہیں سر آپ, جھوٹ. اور جھوٹ کون بول رہے ہیں؟ امن کے سب سے بڑے پیامبر محترم ٹرمپ صاحب. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد بار بار یہ تقریر کے اندر بولا کہ کوئی پریزیڈنٹ ایسا نہیں گزرا جو سب سے زیادہ اسرائیل کے چیزوں کو جسے کہتے ہیں ٹیک کیئر کرتا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا, ٹرمپ صاحب خود کہہ رہے ہیں. No president in history has been a greater friend of the state of Israel than I have. لیکن ٹرمپ صاحب کے متعلق ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یار یہ تو بہت بہترین آدمی ہے, چاہے پاکستان کا ہے چاہے جارڈن کا ہے. یار آپ نے تو زبردست, اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا کے اندر امن نہ ہوتا. اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ایسا پریزیڈنٹ کوئی آیا ہی نہیں جو سب سے زیادہ سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کی. شرم کا مقام ہے ہمارے لیے, ان کے لیے تو نارمل سی بات ہے. اس کے بعد یہ کہا کہ بھائی ابراہیم اکارڈ, اس کو ذرا دوبارہ زندہ کرنے کی بات ہے. یہ وہی ابراہیم اکارڈ ہے جس کے ہونے کو روکتے ہوئے 7 اکتوبر کا پورا واقعہ اور وہ کہیں بیک برنر پہ چلا گیا. اب اس کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم اکارڈ ہو جائے, اور اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ایران بھی شاید شامل ہو جائے. پتہ نہیں یہ کہاں سے کون سی جیسے کہتے ہیں دور کی لائے ہیں بھائی صاحب کہ وہ شاید ایران کے بھی اوپر آ جائے. لیکن ایران کے اوپر بات کرتے ہوئے انہوں نے پھر ایک ٹونٹ کیا کہ ورنہ ہمارے B2 نے جو ہے وہ بات تو کی تھی نا, جو B2 بومبنگ کی تھی, جو اس بومبنگ مطلب ٹونٹ بھرا پڑا اس تقریر کے اندر. اور آگے چل کے ٹونٹ صرف یہاں ختم نہیں ہوتا, مطلب یونائٹڈ نیشن کو ٹرمپ صاحب نے اپنی اس پریس کانفرنس میں دوبارہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور کہا یہ کرپٹ یونائٹڈ نیشن ہے, یہ بالکل فضول ادارہ ہے. The corrupt United Nations relief for that
very corrupt United Nations. मजाक उड़ाया उस यूनाइटेड नेशन का जिसका भाषण देके पूरी दुनिया को बताया जाता है कि यूनाइटेड नेशन इज द सोल्यूशन। उसकी करारदादें हैं, उसके अंदर डिस्कशन है, बड़ी जबरदस्त चीज है। यूनाइटेड नेशन को अगर कोई वैसे करप्ट कोई और मुल्क कहता या कहता यार तुम दोगले हो, तुम फजूल हो, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कोई कहता, हम तो कहते ही रहते हैं जो जिसे कहते हैं बेख्तियार लोग हैं, लेकिन अगर कोई मुल्क कहे तो यूनाइटेड नेशन कॉल ना कर ले कि तुमने कहा कहते चलो मेंबरशिप से बाहर निकलो। अब जो यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप से निकलेगा उसके साथ हम ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन क्योंकि ट्रम्प साहब ने किया जो कि इदारा ही उनका है, तो माशाल्लाह यूनाइटेड नेशन के सदर का एक बयान आ जाएगा इंशाल्लाह कि बड़ा गलत कहा, चलो जी बात वहाँ पे आई गई हो जाएगी। उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जिसके बाद जिसको सुन के मुझे मेरे जहन में बहुत सारी वो अहादीस और वो वाक़यात आ गए जो कि दज्जाल के मुताल्लिक बात की जाती है। कहा यह कि देखो जो इसराइल के साथ जिसने बना कर रखी ना उसने थ्राइव किया है, लेकिन इसराइल के साथ जिसने थोड़ी सी अनबन की उनके हालात तुम देख लो। History has shown us that those who have relations with Israel have thrived, while those who have devoted resources and attention toward the destruction and even annihilation of Israel have languished. ये बिल्कुल वही टोन है जो हर दौर के फिरौन की होती है। फिरौन भी यही कहता था, देखो मेरे साथ रहोगे मैं सब कुछ सेट कर दूंगा, मूसा के पास जाओगे सबको कत्ल कर दूंगा, बेटों को कत्ल कर दूंगा, बेटियों को गायब कर दूंगा और तुम्हारी मईशत तंग कर दूंगा। कुरैश मक्का भी यही कहते थे, और दुनिया का हर दौर का जो भी बड़ा सबसे बड़ा डिक्टेटर होता है ना वो यही कहता है। लेकिन अंजाम क्या होता है? अंजाम सबका वही होता है जो इंशाल्लाह आप इन लोगों का भी देखेंगे। लेकिन कह क्या रहा है? कह रहा है अगर इसराइल से जो बना के रखेगा ना वो थ्राइव करेगा, जो इसराइल से बना के नहीं रखेगा वो इबरत का निशान बन जाएगा और वो बनता रहेगा। और उसने कहा इसराइल कहीं नहीं जा रहा, इसराइल वहीं रहेगा। और कहाँ तक बात की? उसने कहा पूरे रीजन के अंदर सीरिया से लेके लबनान से लेके सऊदी अरब तक इसराइल यहीं है, इसको कोएग्जिस्ट करें इसके साथ। Israel is not going anywhere. They're going to coexist with other people and countries in the region, from Syria to Lebanon to Saudi Arabia. और इब्राहिम अकॉर्ड जब होगा तो बड़ी नई अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी और ज़बरदस्त हो जाएगा। बार बार उन चार ममालिक का दोबारा तस्करा किया कि भाई इनको क्रेडिट जाता है। चार ममालिक शुरू के अंदर तो चार से ज़्यादा भी बोले, लेकिन बहरहाल उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी कुछ लोगों का अपना भी रोल होगा, तो आपको क्रेडिट जाता है। जो ट्रंप ने भाई तारीफ़ कर दी, ट्रंप दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, उसने तारीफ़ कर दी, उसने हमें लंच पर बुलाया, उसने हमें पता नहीं क्या क्या, उसने 3 मिनट तक हाथ मिलाते रखा और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी, हमारे फील्ड मार्शल भी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी उनसे हंस के खेल के बात करने। ये हमारी हेडलाइंस होती हैं आजकल। इसको जैसे कहते हैं सक्सेस के तौर पे दिखाया जाता है कि भाई हमें तो उन्होंने इतना ज़बरदस्त प्रोटोकॉल दिया। उसके ऊपर भी मैं ज़रा आता हूँ। और उसके बाद क्या कहा कि इसराइल के नेतन्याहू साहब की खतर के उनसे बात हुई और हार्ट टू हार्ट, आई टू आई के बाद है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हुई है। और उन्होंने कहा है कि भाई हमें थोड़ा सा अफसोस है कि आपके लोग मर गए, लेकिन इस पर कोई बात नहीं की कि आपने क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक किया है दूसरे मुल्क के ऊपर, आपने क्रॉस बॉर्डर वायलेशन की है, आपने सोवरेनिटी को चैलेंज किया। इस पर कोई हाँ हम जो है जा रहे थे टेररिस्ट को मारने के लिए, कुछ लोगों का कतरी लोगों का भी हो गया इंतकाल, तो सही है, मैं उसके ऊपर ज़रा माजरत करता हूँ। ये है मुअज़्ज़ब दुनिया जिसको बड़ा मुअज़्ज़ब करके पेश किया जाता है। फिर तस्करा किया कि वो जो तंजीम है उसकी लीडरशिप हमने 3 दफ़ा डिस्ट्रॉय कर दी, 20,000 लोगों को मार दिया। अब ये दूसरी तंजीम है, तो भाई अगर दूसरी तंजीम है तो मुआहिदा क्यों किया? इतने आपने मुआहिदे करने के आप लपेट देते उनको, ख़त्म कर देते। This is a different Hamas that we were dealing with because I guess over 20,000 have been killed. Their leadership has been killed 3 times over. भाई आपकी नाकामी हो गई है, आप सब कुछ करके भी, उनकी लीडरशिप उड़ा के भी आप वहीं के वहीं हैं, आप कहीं आगे नहीं बढ़े। तो आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इसको मान लें और पूरी दुनिया को इसको मानना चाहिए। ये सब एक तरफ है मंजरनामा। दूसरी तरफ मंजरनामा ये है कि 2 साल से वो बच्चे जिनकी वीडियोज़ आ रही हैं वो अपना कैरेक्टर शो कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि देखो हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, लेकिन दुनिया हिल के नहीं दे रही है। दुनिया को बता रहे हैं कि हमारी बेटी शहीद हो जाती है, नवासी शहीद हो जाती है, उसको हम थोड़ी देर रोते हैं, खुशी से उसको दफना देते हैं, अगले बेटे को पेश करते हैं जो उनकी कैद से रिहा होकर आता है, उसको रिहाई के बाद उसको दोबारा उस मास के ऊपर भेज देते हैं। ये कैसे लोग हैं? इन्होंने असल में जो लोगों तक गवाही पहुंचाने का काम है, जो कि हम शायद बोल के करते हैं, कोई गुफ्तगू करके करते हैं, कोई बड़ा जी बहुत ही मोटिवेशनल कोई बात करके करते हैं, उन्होंने प्रैक्टिकली दिखाया है और प्रैक्टिकली उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये सर्वे जैसे नहीं बदले, बल्कि उन्होंने जो अपना कैरेक्टर शो किया, वहाँ के लड़कों ने, वहाँ की लड़कियों ने, वहाँ के नौजवानों ने पूरी दुनिया तक जो बात पहुँचाई है, तब ये जाके सर्वेस चेंज हुआ। आखिरी बात जो कि बड़ा ज़बरदस्त प्रोवर्ब है, अगर इस प्रोवर्ब की हकीकत समझनी हो, आज आपको पूरा मंजरनामा नज़र आ रहा है। वो प्रोवर्ब है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज फ्री लंच।
خالی خولی کھانا پینے کی کوئی دعوت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ہر ایک کی قیمت ہوتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب آگے ہم کہاں تک جائیں گے، کہاں تک ہماری گراوٹ لے کے جائے گی، اور ہم کہاں تک یہ پورے پیس کے نوبل پرائز کو دینے والے ان ٹرمپ صاحب کے قصیدے پڑھنے والے بنیں گے، یا اپنی کو جو اچھی ہم نے سفارت کاری کی، اچھی ہم نے سٹینڈنگ اپنائی، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ اور ایک اور سوال بھی ہے ویسے اس پوری صورتحال کے اندر، چائنا کہاں کھڑا ہے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔